اللہ وبرکاتہ۔ محترم ساتھیو، آج ہم اس درس میں بیان کریں گے کہ زبان کی حفاظت کے بارے میں دین اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے۔ تو پچھلے درسوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس کے بعد ریاکاری اور تکبر۔ تو ان تینوں کے بعد جو سب سے بڑے بڑے گناہ ہیں وہ انسان اپنی زبان سے کرتا ہے، یعنی جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، بہتان تراشی اور اسی طرح گالم گلوچ۔ تو یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں کیونکہ انسان اپنی زبان کے ذریعے ان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ ان گناہ پر درس دینے سے پہلے زبان کی حفاظت کے بارے میں یہ بیان کریں کہ زبان کی حفاظت کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہدایات دیتا ہے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احادیث میں ہمیں زبان کی حفاظت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں زبان کی حفاظت کے بارے میں فرماتے ہیں، سورہ احزاب کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے مومنو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہو، سیدھی بات کرو، صاف بات کرو۔ یعنی ہماری بات وہ چاہے ماضی سے تعلق رکھے یا حال سے یا مستقبل سے، تو ہم نے اس پر مکمل توجہ دینی ہے۔ اگر ہم ماضی کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، کسی کو خبر دے رہے ہیں، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم سچ بولیں۔ اسی طرح اگر ہم حال کے بارے میں کسی کو کوئی مشورہ دے رہے ہیں یا کوئی اور معاملہ ہو تو اس میں بھی صاف شفاف معاملہ رکھیں اور جو ہے نا سچ کا دامن نہ چھوڑیں۔ اسی طرح اگر ہم مستقبل کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں یا کوئی اور، تو اس میں بھی ہم اپنی بات پر مکمل توجہ دیں اور پھر اس کو اسی طرح پورا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صاف سیدھی بات کرو۔ اسی طرح دوسری آیت میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی میرے بندوں سے کہو کہ وہ بات کہیں، وہ جب بات کریں تو کیسی بات کریں؟ التی ہی احسن، ایسی بات کریں جو کہ بہتر ہو۔ جو بات بھی کریں تو مکمل توجہ دے کر سوچ سمجھ کر بات کریں، بہتر بات کریں، یعنی اپنی باتوں پر مکمل توجہ دیں۔ اسی طرح تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ قاف کی آیت ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی زبان سے کوئی بات نہیں نکالتے مگر اس پر ایک نگران مقرر ہے جو کہ اس کو لکھتا ہے۔ یعنی ہم اپنے زبان سے جو بھی کہتے ہیں، ہمارے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے تو ایک نگران مقرر ہے اس پر جو کہ اس کو لکھتا ہے۔ جیسا کہ دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کرام و کاتبین، ہمارے کنوں پر جو فرشتے ہیں مشہور ہے، آپ سب کو معلوم ہے، ان کا نام کرامن اور کاتبین ہے۔ تو تمام لوگ جو گناہ کرتے ہیں یا نیکی کرتے ہیں تو اس کو لکھتے ہیں۔ تو ان تمام آیتوں کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کی حفاظت کے بارے میں یہ ہدایات دیتے ہیں کہ ہم جو بھی بات کریں تو ہمیں اس پر مکمل توجہ دینی چاہیے، اور اسی طرح ہم جو بھی بات کرتے ہیں وہ فرشتے لکھتے ہیں اور قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں پوچھ ہوتی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں، تو اس بارے میں نے جو احادیث یہاں جمع کی ہے اس میں سب سے پہلی حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور اسی طرح مشکات شریف میں بھی یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، جب بنی آدم یعنی آدم کی اولاد یعنی انسان جب سو کر جاگتا ہے، بیدار ہوتا ہے صبح سویرے،
تو اس کے تمام اعضاء وہ عاجزی کے ساتھ زبان سے یہ عرض کرتے ہیں، زبان کو یہ درخواست پیش کرتے ہیں کہ اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں ڈر، فإنما نحن بک، وہ اس لیے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، فإن استقمت استقمنا، جب تو سیدھا چلتی ہے یا جب تو سیدھی ہوتی ہے تو ہم بھی سیدھا ہوتے ہیں، وَإِنِ اعوججت اعوججنا، اور جب تو ٹیڑھی ہو جاتی ہے یا ٹیڑھا پن اختیار کرتی ہے تو ہم بھی ٹیڑھے ہوتے ہیں، یعنی ہمارا جو سربراہ ہے وہ تو ہے، لہذا اگر اپنے بارے میں تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے تو ہمارے بارے میں ہی تھوڑا سا اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ تو پتہ چلا کہ زبان ہی دوسرے اعضاء پر اس کو فوقیت حاصل ہے اور زبان ہی خطرناک چیز ہے، آگے حدیث میں آئے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں من صمت، جس نے خاموشی اختیار کی، نجا، اس نے نجات حاصل کی، یعنی جس کو جب بات کرنے کی ضرورت نہ ہو تو بات نہ کرے، کوئی ذکر اذکار کرے، اپنے جو ہے نا کاروبار وغیرہ کے بارے میں سوچے، فالتو باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول نجات کیسے حاصل ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا کہ املک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور اگر تمہارا گھر تمہیں گنجائش دے تو ویسے گھر سے مت نکلو، وابکی علی خطیئتک، اور اپنے خطاؤں پر گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، یعنی توبہ اختیار کیا کرو۔ اسی طرح ترمذی شریف کی دوسری روایت ہے جس میں دوسرا صحابی سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میرے اوپر سب سے زیادہ آپ کس بات کا خوف کرتے ہیں؟ میرے اوپر سب سے زیادہ آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا کہ ہذا، سب سے خطرناک چیز، سب سے زیادہ خطرہ کی چیز یہ زبان ہے۔ تو یہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ آگے جا کر پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز زبان ہے، وہ یہ حدیث میں ثابت ہوئی۔ اسی طرح وہ بات ایک حدیث میں مشکات شریف کی حدیث ہے، بیہقی فی شعب الایمان میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے ابو ذر، کیا میں تمہیں ایک ایسی دو بہترین عادتیں، دو بہترین خوبیاں نہ دکھاؤں جو اختیار کرنے میں بہت آسان ہے، لیکن اس کا جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بدلہ دے گا تو وہ میزان میں، وہ اعمال کے ترازو میں بہت بھاری ہوگی۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طول السمت وحسن الخلق، وہ بہترین دو عادتیں، وہ لمبی خاموشی اور خوش اخلاقی ہے۔ لمبی خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جب تک بات کرنے کی ضرورت نہ ہو تو وہ بات نہ کرے، بس اپنا ذکر اذکار کرو اور اپنے روزمرہ کا جو کام ہے اس کے بارے میں سوچو، اور جب تمہاری بات کرنے کی ضرورت ہو تب بات کرو۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے جو ساتھی دوست حضرات ہیں وہ لطیفے بیان کرنے میں اور اسی طرح دوسرے لوگوں کو ہنسانے کے لیے مختلف قسم کی پالتو باتیں بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طول السمت، وہ بہترین دو خوبیاں، دو عادتیں، وہ کیا ہے؟ لمبی خاموشی اور خوش اخلاقی۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ ما عمل الخلائق بمثلہما، کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما عمل الخلائق بمثلہما، ان دو بہترین کاموں جیسا کام کسی بھی مخلوق نے کبھی نہیں کیا ہے۔ یعنی یہ جو دو
عادتیں، دو بہترین خوبیاں میں نے آپ کو بتائی، ان سے اچھا کام کسی نے بھی کبھی نہیں کیا ہے، یہ اتنا بہترین کام ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، کہ جو مجھے ضمانت دے گا اس چیز کی جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان کی، اور جو اس کے دو پیروں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ کی، تو اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ تو بس آخری حدیث بیان کرتا ہوں، اتنا ہی کافی ہے۔ یہ بھی ترمذی کی روایت ہے اور مشکات میں بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے دوستو، کیا تم جانتے ہو وہ عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ جنت جاتے ہیں؟ پھر خود ہی جواب دیا تقوی اللہ وحسن الخلق، وہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور خوش اخلاقی ہے، بہترین اخلاق ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس النار، تم جانتے ہو وہ عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم جاتے ہیں؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ الا جوفانی الفم والفرج، خبردار وہ دو نرم چیزیں ہیں، ایک منہ ہے زبان اور دوسرا شرمگاہ ہے۔ تو زبان کی حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت واضح انداز میں بیان کیا ہے، جیسا کہ گزرا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی باتوں پر خصوصی توجہ دو، اور جو بھی تم بات کرو گے وہ لکھا جائے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ زبان ہی سب سے زیادہ انسان کے لیے خطرہ کی چیز ہے۔ تو جو بھی انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھے گا، اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، تو وہ بہت گناہوں سے، بہت ہی قسم کے گناہوں سے بچ جائے گا، جیسے جھوٹ سے، غیبت سے، بہتان تراشی سے، اسی طرح گالم گلوچ سے، چغلی سے۔ تو جب اتنے گناہوں سے وہ بچ جائے گا، عام جو ہے نا لوگ گناہ کرتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں، تو وہ جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھے گا تو پھر وہ زبان کی وجہ سے جہنم بھی جا سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔